الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آگے آ جائے، ساتھی کھڑے ہیں باہر، آگے آؤ، جگہ ہے، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ ملک کے متعلق چند باتیں جو ضروری تھی وہ عرض کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر زیادہ تر آخرت کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ موت اور حیات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی دی اور زندگی دے کر آزما رہا ہے۔ لیبلوکم، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم آزما رہے ہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو صحیح اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کو موت کی فکر ہوگی اور موت کے خطرناک گھاٹیوں سے گزرنے کا انجام اس کو پتہ ہوگا، اور یہ سارا منظر جب اس کے نظر کے سامنے ہوگا تو ضرور فکر کرے گا، اور جو بے فکر ہوگا، غافل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، غدار ہوگا، نمک حرام ہوگا، وہ ہر سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہوگا کہ مجھے غلط کام کرنا ہے، ہر سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا ہوگا کہ سورج ڈوبے گا تو میں غلط کام کروں گا۔ ان کے لیے ایک عجیب و غریب یہ دنیا کا ماحول ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک بہت عجیب و غریب مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک باغیچہ ہے اور اس کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ اس طرف سے داخل ہونے کا ہے اور ایک راستہ اسی طرف سے باہر نکلنے کا ہے۔ اس باغیچے کا ایک مالک اور ایک نوکر ہے۔ باغیچے کے مالک نے اپنے نوکر کو ایک دن بلا کر یوں کہا کہ یہ ٹوکری ہے، اس کو لے لو اور اس طرف سے داخل ہونا ہے اور اسی دروازے سے باہر نکلنا ہے، دوبارہ واپس آنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ لیکن اس درمیان میں جب اس راستے سے آپ گزرو گے تو یہ جو ٹوکری آپ کو دی ہے اس میں اچھے اچھے پھل توڑ کر اس ٹوکری کو بھر لینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ نوکر اس راستے سے داخل ہوتا ہے، جب اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ پھل تو اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن اس سے اچھے آگے نظر آ رہے ہیں، آگے چلا گیا۔ کچھ دور نظر ڈالی تو کہا اس سے اچھے اور آگے نظر آ رہے ہیں، وہ آگے بڑھا۔ پھر وہاں نظر ڈالی تو سوچا کہ باغیچہ تو کافی بڑا ہے اور آگے اور پھل اچھے نظر آ رہے ہیں، میرے مالک کا حکم ہے کہ اچھے اچھے پھل توڑ کر اس ٹوکری کو بھرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آخر میں چلتا چلتا گیا اور جانے کے بعد یہ دیکھا کہ آگے ایک درخت پر بھی کوئی پھل نظر نہیں آیا۔ اب اس کو حکم یہ تھا کہ تمہیں دوبارہ واپس نہیں آنا ہے، اسی راستے سے باہر نکلنا ہے اور اس ٹوکری کو اچھے اچھے پھل توڑ کر بھرنا ہے۔ لیکن وہ خاموش اس راستے سے خالی ٹوکری لے کر باہر نکل گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مالک جو ہے نا یہ ہمارا اللہ ہے،
اور باغیچہ جو ہے یہ دنیا ہے، اور ادھر سے جانے کا راستہ یعنی انسان کا دنیا میں آنے کا راستہ ہے، باہر نکلنے کا راستہ یعنی دنیا سے موت کا راستہ ہے، باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ اور یہ ٹوکری جو ہے نا، یہ نامہ اعمال ہے۔ اللہ نے اپنے نوکر، یعنی ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں جاؤ تو اس نامہ اعمال کے اندر اچھے اچھے اعمال بھر کر لانا ہے۔ ہمارا ماحول یہ ہے، اس مثال سے یہ سمجھایا کہ بھئی یہ جمعہ سے پکا نمازی بن جاؤں گا، اب رمضان آیا تو پکا مسلمان بن جاؤں گا، پھر رمضان گزر جائے گا تو واپس وہی حالات پر آ جاؤں گا۔ کوئی سمجھائے تو کہا نہیں، اب تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد میں سدھر جاؤں گا۔ کرتے 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 اس راستے پر آ گیا کہ اس کا باہر نکلنے کا راستہ یعنی موت کا راستہ، موت کی گھاٹ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ٹوکری بھری ہوئی ہے یا خالی ہے؟ خالی تھی، ٹوکری تو بھری نہیں تھی۔ ایک عمل بھی اس کے نام اعمال میں اچھا نہیں ہے، بس انتظار ہے کہ کچھ دن گزریں گے تو میں اچھا بن جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا، سدھر جاؤں گا۔ اس کے لیے دنوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے لمحوں اور سیکنڈوں کو بھی انتظار نہیں دینا پڑتا ہے، بلکہ انسان کو جو گھڑی لگ جائے کہ مجھے نیک کام کرنا، اسی وقت اس کو کر لینا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ کیونکہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو مجھے اس وقت میں ایک عجیب و غریب بات یاد ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، پہلے وقت کے بادشاہ تھے۔ راتوں رات ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، انہوں نے ساری بادشاہت کو لات مار کر پھینک دی۔ ایک دن اپنے محل کے اندر سوئے ہوئے تھے تو اچانک گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی، یہ انسان کے چلنے کی آواز آئی چھت کے اوپر کا، کوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے۔ تو سوچ میں پڑ گئی کہ میری اتنی ساری پروٹیکشن ہے، اتنی سیکورٹی ہے، اور میں اتنے محفوظ جگہ میں ہوں، اور اوپر چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ آواز لگائی، کون ہے؟ کہا ہمارا گھوڑا جنگل میں گم ہوا ہے، ہم تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا گھوڑا جنگل میں گم ہوا ہے اور تلاش کہاں کیا جا رہا ہے؟ بادشاہ کے چھت پر۔ کہا تم جیسا بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ گھوڑا جنگل میں گم ہو جائے اور تلاش کرنے بادشاہ کے چھت پر آئے ہو؟ تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ جب جنگل میں گم شدہ گھوڑا چھت کے اوپر نہیں مل سکتا ہے تو اس بادشاہت کے اندر آرام اور عیش گادی پر سو کر زندگی گزارنے والے تجھے خدا کہاں سے مل سکتا ہے؟ بس وہ جملہ کہنا تھا کہ دل پر لگ گیا، اور وہاں سے زندگی تبدیل ہو گئی۔ ساری بادشاہت کو خیر بات کہہ دیا، اوڑھنا بچھونے کے لیے گودڑی لی اور جا کر سمندر کے کنارے اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ کوئی یہاں سے گزرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ یہ اب ابراہیم بن ادھم ہے یا کوئی بیوقوف انسان ہے، اتنی بڑی بادشاہت سلطنت چھوڑ کر یہاں آیا ہوا ہے۔ تو ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے کہ اتنی بڑی بادشاہ سلطنت تھی، اتنی اچھی حکومت تھی، انسان تیرا کہنا مانتے تھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بڑی پرانی گودڑی لے کر سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا دیکھ لے یہاں ایک سوئی تھی، اس سوئی کو سمندر میں ڈال دیا اور کہا او مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ تو ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، میری سوئی چاہیے جو میں نے اندر پھینکی۔ ایک مچھلی گئی اور اس سوئی اٹھا کر لائی اور کہا لو بادشاہ سلام۔ اس کو کہا کہ دیکھ یہ حکومت اچھی ہے یا وہ حکومت اچھی ہے کہ دنیا کے انسان کو کھلا کر بھی گالیاں کھانی پڑتی ہے، اور اللہ نے یہ انسان نہیں بلکہ جانوروں کو میرے تابع کر دیا ہے جب سے میں اللہ کا تابع ہو گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی واعظ و نصیحت سنوں، جیسا آپ کی زندگی سدھر گئی ہے ویسے میری زندگی بھی سدھر جائے۔ اب اس کو دھیان سے سن لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو خدمت میں بیٹھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں 4 کاموں میں لگا ہوں، جب ان 4 کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے آپ کو خدمت میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ تو 4 کام کون سے ہیں؟ کہا میرا پہلا کام تو یہ ہے کہ ازل میں یعنی شروع میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہ بنائے۔ ایک گروہ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرے گروہ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا کس گروہ میں نام ہے، جنت والوں میں ہے یا جہنم والوں میں۔ میں اس فکر میں لگا ہوا ہوں، جب مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ میرا اس گروہ میں نام ہے اور اس سے فرصت ملے گی،
اس دن میں آپ کو میری خدمت مل سکتی ہے فرصت کبھی اس سے؟ فرمایا دوسرے کام میں جو میں مصروف ہوں وہ یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس بندے کو بدبخت لکھنا ہے یا سعادت مند لکھنا ہے، نیک لکھنا ہے یا بد لکھنا ہے، اچھا لکھنا ہے یا برا لکھنا ہے۔ کہا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ فرشتے نے کیا لکھا ہے میرے بارے میں، سعادت مندی لکھی ہے یا بدبختی لکھی ہے۔ جس دن مجھے یہ پتہ چل جائے گا اور کنفرم ہو جائے گا کہ بھئی اللہ نے میرے لیے سعادت مندی لکھی ہے تو میں فرصت میں ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں شاید آپ کو خدمت میں آنے کا موقع دوں۔ فرصت مل سکتی ہے اس سے؟ کبھی نہیں مل سکتی۔ فرمایا تیسرا کام کہ جب فرشتہ آ کر بندے کی روح نکال کر لے جاتا ہے تو فرشتہ اس وقت میں پوچھتا ہے کہ اللہ اس روح کو کافروں کے روح میں رکھو یا مسلمانوں کے ارواح میں رکھو؟ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ میں نے تہجد پڑھی تو میں خوش ہوں، میں نے قرآن کی تلاوت کی تو میں خوش ہوں، میں نے روزہ رکھا تو میں خوش ہوں، میں نے زکوٰۃ جو مال کا گندا میل دیا تو میں خوش ہوں، میں نے مسجد بنائی تو میں خوش ہوں، میں نے مدرسہ بنایا، مدرسہ پڑھایا تو میں خوش ہوں، لیکن انجام کا فکر پتہ نہیں کہ کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی شان بے نیازی سے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ شیطان کے اوپر جو اللہ کی شان بے نیازی کی نظر پڑ گئی کہ 80,000 سال کی مقبول عبادت تھی۔ ویسے تو 3 لاکھ سال لکھا ہے علماء نے، لیکن ضعیف روایت ہے، جو مضبوط اور قوی روایت ہے فرمایا 80,000 سال کی مقبول عبادت تھی۔ اللہ کی شان بے نیازی کی نظر پڑ گئی اور کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل میرے دربار سے، مردود ہے تو۔ بھئی میرے اللہ کو اگر عبادت کی ضرورت ہوتی تو 80,000 سال کی عبادت تھی نا، رکھ لیتے نا اللہ۔ ضرورت ہے میرے اللہ کو؟ کچھ بھی نہیں، وہ شان بے نیازی ہے۔ بلعام باورا ایک بہت بڑا عابد تھا، 400 سال تک مسلسل اللہ کے سامنے عبادت کی ہے، تکبر آ گیا، اللہ نے اٹھا کر پھینک دیا، کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، نکل میرے دربار سے، تیری مثال کتے کے مانند ہے۔ قرآن میں فرمایا۔ تو اللہ کی شان بے نیازی ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن انجام کا مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جب روح نکلتی ہے نا، اس وقت فرشتہ روح نکالنے سے پہلے جب پنجہ گاڑ دیتا ہے اور سینے پر بیٹھ جاتا ہے، اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی روح نکل رہی تھی اور کہ بلانے کے لیے آیا کہ اللہ کے رسول حالت نزا میں ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول دوڑ کر آئے، جب دیکھا تو فرشتہ کھڑا ہے اور روح نکالنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، میرا لاڈلا ہے، تھوڑا نرمی برتنا اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول سفارش کر رہے ہیں تھوڑا نرمی برتنا اس کے ساتھ۔ تو اس نے جواب یہ دیا کہ اے حبیب اللہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے پہلے سے کہا ہے کہ تمہارے جتنے لاڈلے ہیں ان کے سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، ورنہ میں تو وہ ہوں کہ جب آتا ہوں تو بڑے بڑے بادشاہوں کو زمین پر لٹا دیتا ہوں، اور میرا پنجہ جو ہے نا اس کے سینے پر گاڑ دیتا ہوں، کسی کی مجال نہیں کہ مجھے ہٹا سکے۔ تو روح نکالتے وقت فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس کی روح کو کافروں میں رکھوں یا مسلمانوں میں رکھوں؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے سارے زندگی کے اعمال اللہ دیکھتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھتا ہے اس کے کون سے اعمال اچھے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اس کو یہ مسلمانوں کے روح ارواح میں رکھو۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ساری زندگی گندگیاں کی ہے، نمک حرامی کی ہے، غداری کی ہے، اللہ کے نافرمان بن کر زندگی گزاری ہے۔ فرمایا رمضان جیسا رمضان اس کو نظر نہیں آیا، جمعہ جیسا جمعہ اس کو نظر نہیں آیا، اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی، لیکن کبھی اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ اپنے مستی میں تھا، یہ جوا کھیل رہا تھا، یہ عیاشی پر تھا، یہ زنا کر رہا تھا، یہ شراب پی رہا تھا، یہ سود کھا رہا تھا، یہ انٹرسٹ کے پیسوں کا دھندا کر رہا تھا، اس کو کبھی فرصت نہیں ملی۔ اٹھاؤ اس کے روح کو، اٹھا کر کافروں کے ارواح میں جمع کرو۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کہا مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے جب پتہ چلے گا نا کہ میرے روح کو اللہ نے مسلمانوں کے روح میں رکھا ہے یا کافروں کے روح میں رکھا ہے، اس وقت یقین ہو جائے گا جب مجھے فرصت ملے گی تب میں آپ سے تب میں آپ کو ملنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مجھے اس وقت میں ایک عجیب و غریب بات یاد آ رہی ہے کہ باہر کے ملک میں ایک عیسائی کی لڑکی مر گئی اور اس کو عیسائی لوگ دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں۔ اس نوجوان لڑکی کو قبرستان میں دفن کیا۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، میرے نوجوان سن لے کان کھول کر، مدینہ منورہ میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کی پیدائش مدینہ منورہ کی ہے،
اس کی تربیت مدینہ منورہ کی ہے. اللہ نے دولت خوب دی تھی لیکن بہک گیا, بھٹک گیا. کوئی گناہ ایسا باقی نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو. مدینہ کی سرزمین میں رہتا ہے اور والدین کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھا. آخر میں بیماری لگ گئی اور مر گیا. مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں ہوئی. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور اس کو دفن کیا گیا جنت البقیع میں. دفن کر کے, کیونکہ کروڑوں پتی لوگ تھے وہاں کے, دفن کرنے کے بعد گھر پہنچے تو 1 گھنٹے کے بعد اس کے چچا کو یاد آیا کہ میرا بہت قیمتی سامان قبر میں گر گیا ہے اور اس کے بغیر مجھے چارہ نہیں. مجھے قبر کھود کر اجازت لے کر کھودنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا, اس سامان کو لینا ضروری ہے. اس نے اجازت لی اور فوراً گیا. 1 یا 1.5 گھنٹے کا مسئلہ تھا. سن لیجئے کان کھول کر, دل دہل جائے, کلیجہ پھٹ جائے انسان کا. قبر کھودی تو چیخ ماری ایک دم, اللہ ہے یہ میرے بھائی کا لڑکا تھا, یہاں تو لڑکی سوئی ہوئی ہے. غلط تو نہیں, میں نے ابھی میرے ہاتھوں سے دفن کیا, میرے ہاتھوں سے جنازے کو اتارا ہے اور خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی یہاں سوئی ہوئی, یہ کون ہے؟ وہ اپنا سامان بھول گیا اور بہرحال اس کا فوٹو لیا گیا اور فوٹو اخباروں میں چھپا کہ لڑکے کو دفن کیا تھا, وہاں لڑکی آ گئی. اللہ نے لڑکے کو لڑکی تو نہیں بنا دیا. جب اخباروں میں فوٹو چھپا تو اس ملک والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہماری لڑکی کا فوٹو ہے, ہماری نوجوان لڑکی مر گئی تھی اور ہم نے ہمارے ملک میں دفن کی تھی, یہ مدینہ منورہ میں کہاں سے آ گئی؟ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ تھی عیسائی, لیکن اس نے اندرونی طور پر میرے اللہ کا کلمہ پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. قرآن سے پیار کرتی تھی اور اس نے اپنا ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور قرآن کو اپنی زندگی میں گھر میں چھپا کر ساری زندگی پڑھتی رہی. ماں باپ کو بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان بن چکی ہوں. اس نے کبھی گناہ نہیں کیا نوجوانی کے بعد سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد ٹرانسفر کر دیا. مدینہ میں پیدا ہو کر, مدینہ میں دفن ہونے کے بعد, مسجد نبوی میں نماز جنازہ کے بعد فرمایا یہاں رہ کر بدمعاشی کرو گے, اللہ نے 1 منٹ میں اس کی قبر کو وہاں اور اس کے جنازے کو یہاں لا کر ٹرانسفر کر دیا. اس لیے حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے مجھے جب پتہ چل جائے نا کہ میرے روح کو اللہ نے مسلمانوں کے ارواح میں رکھا ہے یا کافروں میں رکھا ہے, مجھے پتہ چل جائے, میرے دوستو خوش مت ہو جائیے کہ ہمارا نام ساری زندگی مسلمانوں کے رجسٹر میں ہے, ہماری نماز جنازہ ہو رہی ہے, ہمیں قبرستان میں دفن کیا جا رہا ہے, ہم ساری زندگی مسلمان رہے, نہ معلوم اللہ انجام کیا کرے گا. ہر وقت اس کو انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس لیے حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے جس دن پتہ چلے گا کہ میرے روح کو اللہ نے مسلمانوں کے ارواح میں رکھا ہے, اس دن اطمینان ہو جائے گا. فرمایا اس دن آپ سے ملاقات کا وقت دوں گا. فرمایا چوتھا مسئلہ, چوتھے کام میں جو میں بزی ہوں اور مصروف ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کا میدان برپا ہوگا. میدان محشر میں سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے سر کو مٹی, اپنے مٹی سے جو سر میں مٹی ہوگی اس کو جھاڑتے ہوں گے, بدن کے ننگے ہوں گے اور آسمان سے سورج قریب آ جائے گا اور زمین کو اللہ تانبے کی زمین بنا دے گا اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے گناہ گارو, اے بدماشو, میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. اس دن 2 گروہ ہو جائیں گے. تو فرمایا ایک گروہ مجرموں کا ہوگا اور ایک گروہ نیک بندوں کا ہوگا. فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ میرا نام مجرموں میں ہے یا نیک بندوں میں ہے, میں اس فکر میں لگا ہوا ہوں. جس دن یہ فکر سے مجھے نجات مل جائے گی نا, اس دن میں آپ کو ملنے کا وقت دوں گا. مل سکتا ہے بھائی یہ چاروں چیزوں میں وقت کبھی کسی کو. یہ ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے. اس کو کہا جاتا ہے مومن بندہ. ہم تو ماشاءاللہ جیسا ہم کو سرٹیفکیٹ ملا ایسا جی رہے ہیں سب. وہ لوگ دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ مرنے کے بعد کہ اس کو قبر میں رکھو گا, اس کو داڑم دے دو, اس کو باغیچہ دے دو, تیرے باپ کی جنت ہے کہ تو لکھ کر دے گا. ہوتا ہے دنیا میں, یہ بھی ہو رہا ہے, کوئی کسی کو جنت لکھ کر دے رہا ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عابد اور زاہد اور متقی اور پرہیزگار قطب اور ابدال کون ہو سکتا ہے جو حضرت فاطمہ کو یہ کہہ دے کہ فاطمہ اعملی, فاطمہ عمل کرتی رہنا, میزان عدل کے پاس جب تیرے اعمال تلیں گے وہاں یہ مت سوچنا کہ میرا باپ محمد تھا. فرمایا میں بھی تجھے کام نہیں آؤں گا. ان سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. ہم کبھی بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں, اعتماد نہ کریں. ہاں یہ کہے کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو میں عمل کر رہا ہوں, اور اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے اگر نیک بن کر رہے گا تو من عمل صالحا فلنحینہ حیاتا طیبہ,
کہ نیک زندگی اگر گزارے گا تو میں تجھے آخرت میں عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ امید پر بندہ رہ سکتا ہے۔ باقی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تہجد پڑھی ہے میری جنت پکی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی میری جنت پکی ہے، میں نے حج کیے، میں نے عمرے کیے، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے سب کچھ کیا، میری جنت پکی ہے، اپنے طور پر کوئی پکا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ تو میرے حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں تھے، بہت بڑے اللہ والے، 60 سال تک مسلسل ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ موت کا وقت آیا نا تو بدن کانپ رہا تھا، اس طریقے سے تھرا رہے تھے۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ اللہ والے کیوں کانپ رہے ہو؟ آپ تو نیک بندے ہیں، آپ کے اللہ کے ولیوں میں آپ کا نام ہے، آپ اس طرح گھبرا کیوں رہے ہو، کانپ کیوں رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کانپ رہا ہوں کہ جو سفر میں جا رہا ہوں راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، جس جگہ پر مجھے رکنا ہے یعنی قبر میں، وہ منزل بڑی خطرناک ہے، وہاں کوئی غمخوار نہیں ہے، وہاں کوئی میرا دوست نہیں ہے کہ مجھے پوچھے گا، اور سب سے بڑی چیز کہ میرے پاس سفر کا توشہ نہیں ہے۔ یعنی 60 سال عبادت کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سفر کا توشہ نہیں ہے، نہ معلوم میرا کیا انجام ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ قبر سے کھڑا کر لے اور مجھے پوچھ لے، اے حبیب اعظمی 60 سال تک تو نے عبادت کی ہے، ایک تسبیح ایسی بتا دے جس میں شیطان کا دخل نہ ہو تو میں تجھے مان جاؤں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو دل یہ ہوتا ہے کہ کب کب سجدے سے سر اٹھا لوں، مسجد میں آتے ہیں دل یہ ہوتا ہے کہ کب کب اس قید خانے سے باہر نکل جاؤں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الساجد یسجد علی قدم الرحمن۔ جب بندہ سجدے میں گر جائے نا، اس کو یہ سوچنا چاہیے، دل میں بات اتارنی چاہیے، دماغ میں اتارنی چاہیے کہ میرا یہ گناہ گار سر، میری گناہ گار پیشانی میرے اللہ کے قدموں پر ٹکی ہوئی، اللہ کے قدموں سے میں اپنے سر کو اٹھا کر بھاگ جاؤں گا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، دیوبند میں رہا کرتے تھے، تو وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ لوگوں کو کبھی کبھی تو خوف ہوتا تھا کہ انتقال تو نہیں کر گئے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ اللہ والے آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، کہا سجدے میں جو مزہ آتا ہے نا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تیرے قدموں پر سر رکھنے کا تو نے حکم دیا ہے، اور میری گناہ گار پیشانی تیرے پاکیزہ قدموں پر ٹکی ہے، تو کیوں میں اپنی پیشانی کو الگ کروں اللہ کے قدموں سے؟ مجھے تو جھکنا چاہیے اور رکھنی چاہیے پیشانی اللہ کے قدموں پر۔ تو میرے دوستو، عبادات کا مزہ تبھی آئے گا، عبادتوں کی لذتیں تبھی آئیں گے، تب آخرت کی فکر ہمارے دماغ پر سوار ہوگی۔ اور اگر آخرت کی موت کی فکر سوار نہیں ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ انجام کیا ہو رہا ہے۔ اب آج تو انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کا حال کیا ہو رہا ہے، مرنے والوں کا حال کیا ہو رہا ہے، اٹھا کر لاشوں کو پھینکا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا کہ موت یقینی ہے، کفن میں شک ہے۔ موت کیا ہے؟ یقینی ہے، لیکن کفن میں شک ہے۔ اللہ والے نے بہت بڑی بات فرمائی تھی، کہا کہ دیکھ رہے ہیں نا بغیر کفن کے دفنایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ موت پکی ہے، کفن میں شک ہے، کفن ملے گا نہیں ملے گا۔ اگر کروڑوں پتی انسان بھی ہے تو فرمایا تجھے کفن بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، کفن میں شک ہے تیرے میرے دوستو۔ اس لیے موت برحق ہے، کفن میں انسان کی شک ہے۔ تو ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور موت کے بارے میں ہر وقت دے گئے 25 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 25 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا ہے، شاید آپ لوگ یاد بھی ہوگی، اللہم بارک لنا فی الموت و فی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد اکیلے اگر پڑھ رہے اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، پڑھو اپنا ایک مرتبہ، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ مختصر سی دعا ہے، 25 مرتبہ فجر بعد پڑھو، 25 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھو۔ فرماتے اس درمیان میں اگر آپ کی موت آ جائے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت نزا کو بھی آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو بھی آسان فرمائے گا، قبر کے مراحل کو بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ تو ہم ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہے۔ ہم یہ سوچے کہ موت تو ہمیں آنا ہی، موت برحق ہے۔ اگر اس سرزمین پر کسی کو جینے کا حق تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، لیکن جب آ گیا وقت، فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے لے جانے لگا، تو اللہ کے رسول نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا اس سے کہ بھائی کیوں آئے ہو؟ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہا، حل ادخلوک فی البیت یا حبیب اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ بڑی پریشان تھی کہ میرے سر کا تاج اس دنیا سے جا رہا ہے۔ سمجھ سکتے ہیں نا ایک درد اور ایک غم کو۔ صحابہ کرام ٹکر مار رہے تھے، درختوں سے ٹکر لے رہے تھے، دیواروں سے ٹکر لے رہے تھے کہ جب ہمارے آقا نہ رہے تو ہماری آنکھوں کا کوئی مطلب نہیں، اللہ ہماری آنکھوں کو اٹھا لے۔ یہ منظر تھا۔
لیکن وہ دروازے پر آواز لگا رہا ہے الا ادخلوک فی البیت یا حبیب اللہ، اللہ کے رسول کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے کہا اے دیہاتی کہیں کہ، گنوار کہیں کہ، بدھو کہیں کہ، تجھے سوال کرنے کی پڑی ہے، ہم پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کس کو گنوار کہہ رہی ہے، کس کو بدھو کہہ رہی ہے، کس کو دیہاتی کہہ رہی ہے؟ یہ ملک الموت ہے، یہ تو میرا مرتبہ اللہ کے پاس وہ ہے کہ وہ اجازت لے کر اندر آ رہا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے سینے پر بیٹھ کر اس کو پنجہ گاڑ کر اس کے روح کو کھینچ کر نکال لیتا ہے۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی کہ اللہ میرے آقا مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کی عموماً ہمارے یہاں عورتوں کی عمر، لڑکیوں کی عمر جب نکاح کی ہوتی ہے نا 15 سال 16 سال 17 سال، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بعض علماء نے 14 سال لکھا ہے، بعض علماء نے 16 سال لکھا ہے، کہ 15 یا 16 سال کے درمیان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول یہاں سے جدا ہو رہے تھے۔ کیا حضرت عائشہ کے دل پر گزری ہوگی میرے دوستوں، ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کو جینے کا حق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بلا لیا، وقت آ گیا تو چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، ہمارے پہلے والے بھی سب چلے گئے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر جبرائیل نے دیکھا تھا کہ چونٹیوں کی طرح مخلوق نظر آ رہی ہے، تو اللہ تو ان کو دنیا میں تو بھیج رہا ہے، تو اتنی ساری مخلوق کیسے بسے گی زمین پر؟ زمین ناکافی ہو جائے گی، زمین کم پڑ جائے گی، میں زمین دیکھ کر آیا ہوں نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، میرا نظام ہے کہ میں جتنے دنیا میں پیدا کروں گا اتنے دنیا سے اول والوں کو بلا لوں گا اور آخر والوں کو بھیجتا رہوں گا۔ آج کے سروے کے مطابق ایسا نہیں کہ کورونا اور وائرس چل رہا ہے زیادہ مر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر وقت کے سروے کے مطابق 15 لاکھ انسان روزانہ مر رہے ہیں۔ کتنے؟ پورے دنیا میں 15 لاکھ انسان روزانہ مر رہے ہیں۔ 15 لاکھ انسان 24 گھنٹے میں مرتے ہیں، اور اکیلا فرشتہ ان کی روح نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اور جتنے لوگوں کو اللہ بلا رہا ہے اتنے لوگوں کو دنیا میں بھیج بھی رہا ہے۔ تو جبرائیل کو کہا کہ نہیں، ایسا نظام نہیں ہے، میں جتنے پہلے کے گئے ان کو بلا لوں گا اور دوسرے آخر والوں کو بھیجتا رہوں گا، یہ میرا نظام چلتا رہے گا دنیا کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے موت کو آسان فرمائے، سکرات سے، عالم نزا سے اللہ پاک ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے، اور کلمے والی موت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔